السلام علیکم۔ اڑان دیکھیں یہ چال دیکھیں، یہ وہی کچھ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، بس لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ انڈیا یہ تباہی کبھی نہیں بھلا سکتا اور بھولنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اچھا وقت بھول جاتا ہے لیکن برا وقت کبھی نہیں بھولتا، اور بھولنا چاہیے بھی نہیں۔ انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کو دبائے آ رہا ہے، ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر بری نگاہیں رکھی ہوئی ہیں۔ 1947 جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوا اس وقت کچھ جنگیں ضرور ہوئیں، یعنی کہ 1947 میں کچھ جھڑپیں 1958 میں ہوئی، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہندوستان انڈیا شروع سے پاکستان کے خلاف فلمیں بنائے جا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا ملک ہوں، اور چھوٹے سے ملک سے نفرت کا یہ حال ہے کہ جب مقابلہ نہیں کر سکتا میدان جنگ میں تو مقابلہ کرتا ہے فلموں میں۔ جھوٹیاں کہانیاں بنانا تو کوئی سیکھے تو ہندوستان انڈیا سے سیکھے۔ جہاز اڑانا ان کے بس کی بات نہیں، ہاں دوسرے کا مذاق اڑا سکتے ہیں، یہ جہاز نہیں اڑا سکتے جنگی۔ ہاں وار روم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں میڈیا چینلز کے ذریعے، وہاں پہ زور زور سے کہہ کے اڑاتے ہیں اور وہاں پہ ایسی بحث کرتے ہیں جیسے کوئی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہو۔ جب بات آ گئی جنگ کی، جب بات آ گئی میدان کی، جب بات آ گئی سینے پہ گولی کھانے کی، جب بات آئی روح پرواز کرنے کی، تو پھر ان کے دلوں سے، پھر ان کے ذہنوں سے بہادری یوں اڑ گئی جیسے گیدڑ۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، لیکن پاکستان نے کس قدر تحمل کا مظاہرہ کیا، کتنے دن حملے کرتا رہا، پاکستانی فوج بس گنتی رہی، ہاں ساتھ ساتھ ڈرون ضرور گراتی رہی۔ لیکن میں اس دن رحیم یار خان میں تھا جب انڈیا نے میزائل حملہ کیا، تو میں نے سوچ لیا کہ اگر رحیم یار خان جیسے پرامن شہر پہ حملہ انڈیا کر سکتا ہے تو اب پاکستان اس کا ضرور جواب دے گا، اور جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ نریندر مودی نے کہا کہ کاش امریکہ کا سفر اتنا ہوتا کہ میں 3 منٹ کے اندر امریکہ پہنچتا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں پکڑتا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی پرلے درجے کا منافق ترین انسان، اس منافق کو بھی ذرا دیکھو جب پاکستان پہ حملے ہوئے جا رہے تھے اور پاکستان بار بار انٹرنیشنل میڈیا کو، مغربی ممالک کو، خاص کر امریکہ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی شر انگیزی مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ جب مودی کے متعلق سوال پوچھا جاتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے تو ٹرمپ صاحب کہتے تھے یہ تو پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے، یہ خود ہی حل کر لیں گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے دونوں ہی پیارے ہیں، مجھے وہ بھی پیارا، مجھے وہ بھی پیارا۔ ارے کم بخت، اس وقت تجھے یقین تھا کہ پاکستان جنگ ہار جائے گا، پاکستان بلکہ جنگ ہارے گا کیا، پاکستان جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار جائے گا، پاکستان صرف روتا رہے گا، کہتا رہے گا، بتاتا رہے گا، عوام کو جھوٹے دلاسے دیتا رہے گا۔ اس وقت تو اس کا یہی خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ کس قوم سے واسطہ پڑا ہے ایوب خان کے بقول، کہ اس قوم کو للکارا ہے جو موت کو شہادت مانتی ہے، اور موت بھی ایسے کافر کے ہاتھوں جو شرک کا گڑھ ہو ایسا ملک، اور ایسے ملک کے ہاتھوں مارا جانا کوئی کم درجہ تو نہیں رکھتا، شہادت کا درجہ۔ آخر پاکستان برداشت کرتا آیا، آخر کب تک برداشت کرتا؟ آخر پاکستان نے اس وقت پاکستان کے صبر کی انتہا ہو گئی جس دن، یعنی کہ جس صبح حملہ ہوا رحیم یار خان پہ، تو پاکستان نے کہا کہ اب بات ختم۔ آخر کب تک صبر کرتا؟ اور جب پاکستان کے شاہین
اڑے پرواز کی ایگل انڈیا کی جانب، تو کبوتر یوں چھپتے پھر رہے تھے کہ کبوتروں کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اللہ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ خدا را بمباری کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تاکہ کم از کم فون تو اٹھا سکیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کریں کہیں ایسا نہ ہو۔ اور یہ بھی دعا ضرور کی ہوگی کہ اللہ کرے ڈونلڈ ٹرمپ فون کے قریب بیٹھا ہو تاکہ فوراً اس کے ساتھ بات ہو اور اس کو کہا جائے کہ خدا را ہمیں پاکستان سے بچاؤ، اس پاکستان سے بچاؤ، اس کو تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے، ہم نے تو رافیل منگوائے، ہم نے تو رافیل لیے، ہم نے تو دنیا کے مہنگے ترین جہاز لیے ایک چھوٹے سے دشمن کو دبانے کے لیے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ تو لوہے کے چنے ہیں جس کو چبانا بہت مشکل ہے، ہضم کرنا تو بہت دور کی بات۔ اور ان جہازوں کی پروازیں دیکھیں، وہ دن تھا انڈیا کی عوام نے خوف کو دیکھا، یہ وہ خوف تھا جو انڈیا نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ انڈیا تو رہا 65-71 پہ، وہ زمانہ اور آج کے زمانے میں بہت فرق ہے، اور بے شک پاکستان نے 71 کا بدلہ شہاب الدین غوری کی طرح لیا، اور پاکستان نے یہ ٹھان لی کہ جس دن ہم مضبوط نہیں ہوں گے ہم قرض بھی لیں گے، ہم قحط سالی کا شکار بھی ہوں گے، ہم بھوک سے بھی مریں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں گے کہ پاکستان کا نام قیامت تک زندہ رکھیں، اور قیامت تک نام زندہ رکھنے کے لیے مضبوطی ضروری ہے، اور وہ مضبوطی بھی ایئر فورس کی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل جس کی ایئر فورس مضبوط ہے وہی بے شک بادشاہ ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے قائد اعظم نے ایئر فورس کی بنیاد رکھی، اور جس دن ایئر فورس کی بنیاد رکھی ذرا اس کا خطاب تو دیکھا جائے، اس خطاب کو تو نیوز میں سنایا جائے، اگر سنایا نہیں، کوئی آڈیو ویڈیو نہیں، تحریری طور پہ تو ضرور ہے کہ جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ کی فضائیہ مضبوط نہیں، اگر آپ کی فضائیہ کمزور ہے تو آپ ایک ظالم دشمن کے رحم و کرم پر ہیں، وہ جیسے چاہے آپ کے ساتھ سلوک کرے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اسرائیل کی ہے۔ عرب ممالک کتنے دولت سے مالا مال ہیں، تیل کی دولت ان کے پاس، گیس کی دولت ان کے پاس، لیکن ان کی فضائیہ نہیں، تو اسرائیل جیسا بدماش ان کو ہمیشہ دبائے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ملک ہیں عرب کے، لیکن ان کی فضائیہ کمزور۔ اب اگر ان ممالک میں ذرا رتی بھر بھی عقل موجود ہو تو وہ پاکستان کی اتنی مدد کرے کہ پاکستان کو اتنا مضبوط کرے کہ کل کو پاکستان ان ملکوں کے کام آئے، اور کام آنا بھی چاہیے۔ یہ جہاز دیکھیں، یہ طیارے دیکھیں، یہ وہ طیارے ہیں جنہوں نے انڈیا کو وہ باتیں یاد کروا دیں، اور انڈیا میں کئی لوگوں نے تو اس دن توبہ کر لی کہ حج کے بعد وہ برا کام نہیں کریں گے۔ انڈیا کے ہوا بازی کے جرنل نے بھی مان لیا کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہیں۔ جب کوئی یہ جملہ کسی ہاری ہوئی فوج کا سربراہ ادا کرتا ہے سپہ سالار، تو اس کا مطلب ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس کو جتنا مرضی چھپا لے وہ چھپ نہیں پاتا۔ یہ وہ دن، یہ وہ راتیں کبھی نہیں بھولے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں، حقیقت میں پاکستان کو اسلامی قلعہ بنائیں، اس کے لیے ایمانداری ضروری ہے۔ فوج کو بھی چاہیے کہ سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک سے ان لوگوں کا خدا را حق نہ ماریں جن کے حق ہیں۔ یقیناً آج اگر عمران خان ہوتا اور یہ جنرل عاصم منیر ہوتے ساتھ، تو یقین کریں پاکستان کے کوئی اور ہی شان ہوتی، کوئی اور ہی آن ہوتی، کوئی اور ہی بان ہوتی، کیونکہ جیتا تو وہی تھا۔ باقی رہی بات پاکستان کی، انشاءاللہ پاکستان مضبوط
ہندوستان تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ پاکستان آرمی کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔